بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صاحب مزار سے آپ فیض کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ صاحب مزار سے آپ فیوز و برکات کیسے پا سکتے ہیں؟ صاحب مزار سے آپ توجہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ آج ہمارا موضوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ یہ تو ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا ان بندوں کے لیے کہ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انعام رکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، اور اللہ کی ذات بھی ان پہ جو ہے وہ راضی ہوئی، اور اللہ کی ذات نے ان کو انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ تو ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں بسر کی، جنہوں کا ایک ایک لمحہ جو تھا وہ اللہ کی یاد میں گزرا، جنہوں کا ایک ایک جو لمحہ تھا وہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے گزرا۔ انہوں نے جو اپنی زندگی بسر کی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر بسر کی۔ انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو ترجیح نہیں دی، بلکہ انہوں نے جو بھی کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، جو بھی کیا انہوں نے اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کیا۔ تو میرے پیر مرشد حضور پیر سید شبیر حسین عرف چند پیر سرکار آپ فرماتے ہیں کہ پیر سید ملک شاہ ولی، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضور، یہ جو ولایت کا منصب ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے تو بڑی تودع کرنا پڑتی ہوگی، اس کے لیے تو بڑی ریاضت، بڑی عبادت کرنا پڑتی ہوگی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بالکل آسان سی بات ہے، ایک قدم اٹھاؤ اور دوسرے قدم پہ ولایت ہے۔ تو وہ پوچھنے والا بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس نے عرض کیا کہ حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پیر شاہ ملک ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ ایک قدم اٹھاؤ اور اپنے نفس کی گردن پہ رکھ دو، اس کو کچل کے دوسرے قدم پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ ولایت ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو کچلا، جنہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو کچلا اور خالصتاً اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں بسر کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو جو انعام و اکرام عطا فرمائے وہ آج ہماری نظروں کے سامنے کوئی اوجل تو نہیں ہے۔ تو ان کے مزارات پہ آج بھی ہمیں جو مخلوق خدا ہے اس کا ہجوم نظر آتا ہے، جو کسی بھی لحاظ سے جو پریشانی کی حالت میں ہو، جب کوئی جو تدبیر ہے جو بن نہ پا رہی ہو تو پھر اس کا جو آخری ٹھکانہ ہوتا ہے وہ کسی صاحب مزار کے پاس بیٹھ کے وہ اپنی باتیں کرنا، وہ گڑگڑانا ہوتا ہے، اور وہاں پہ جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس مشکل سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ دنیاوی مشکلات ہوں، روحانی مشکلات ہوں، یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہماری جو رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین، میری باتوں سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میرا پیغام ہے حق کا، میرا پیغام ہے سچ کا، اور وہ میں پہنچاتا رہوں گا۔ آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا۔ جب بھی کوئی نیکی کا عالم بلند کرتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں تو آتی ہیں، جب کوئی نیکی کی راہ پہ نکلتا ہے تو اس کی مخالفت تو ہوتی ہے۔ ہمارا کام ہے اپنا کام کرنا، جو دوسروں کا کام ہے وہ ان کا کام ہے اپنا کام کرنا۔ ہم اپنے نام کی شمع جلاتے جائیں گے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کو بجھاتے جائیں۔ بہرحال میں آج آپ کے سامنے ان لوگوں سے فیض حاصل کرنا، ان لوگوں سے فیوز و برکات حاصل کرنے کا جو بالکل آسان، مجرب، آزمودہ جو
طریقہ کار ہے میں وہ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو اگر ناظرین آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جتنے ذکر و اذکار کیے ہیں، میں نے جتنے بھی وظائف پڑھے ہیں، اس لحاظ سے مجھے ان کا اس قدر فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ کسی صاحب نظر کے پاس، آپ کسی ولی کامل کے پاس بیٹھ کے جا کے آپ اپنا استفادہ حاصل کر سکیں، تو اس کے لیے یا ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کے قریب ترین جو مزارات ہیں ان میں وہ حاضری دیں، وہاں پہ جائیں۔ ان کے لیے ناظرین جو بہترین جو ٹائم ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نماز ظہر کا۔ اگر دن کا انتخاب کرنا ہے تو جمعرات کا دن ہو، جمعرات کے دن آپ کسی بھی صاحب مزار کے دربار پہ چلے جائیں، ظہر کی نماز وہاں پہ ادا کریں۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 نفل شکرانے کے برائے حاجت ادا کر لیں، اور آپ جب دربار شریف کے بالکل جو دروازے پہ پہنچے تو وہاں پہ مؤدب انداز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں اور دربار کے اندر داخل ہوں۔ اور جہاں آپ نے بیٹھنا ہے وہ جگہ ہے کہ جیسے آپ نے دانی طرف بالکل سینے کے سامنے بیٹھنا ہے، دوزانو بیٹھ جائیں، اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ درود و سلام پڑھ کے اس کے بعد آپ نے ایک سورہ تکاثر کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ تکاثر پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں گے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ وظیفہ جو ہے نا، اس کو آپ لگاتار پڑھنا شروع کر دیں، اور کم از کم اس کی 3 تسبیح اور زیادہ سے زیادہ آپ 5 تسبیح کرنے کے بعد بالکل خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، اور توجہ جو ہے نا وہ بالکل صاحب مزار کی طرف ہو۔ آپ کا دماغ تمام سوچوں سے پاک ہو، تمام جتنی بھی آپ کے دماغ میں باتیں ہیں ان کو نکال باہر کریں، اور بالکل پرسکون انداز میں آپ بیٹھ کے یا صاحب مزار کی طرف توجہ رکھیں یا اپنے دل کی طرف توجہ رکھیں۔ تو جیسے ہی آپ توجہ کریں گے تو بالکل آرام سے آپ بیٹھے رہیں۔ یہ ایک پریکٹس ہے ناظرین۔ تو وہاں پہ بیٹھے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو صاحب مزار کی توجہ حاصل ہوگی۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے جسم پہ کوئی ٹھنڈک جو ہے نا وہ بالکل ایک سکون سی کیفیت جو ہے نا وہ طاری ہونا شروع ہو گئی ہے، تو یہ بھی سمجھیں کہ صاحب مزار کی مجھے توجہ حاصل ہو رہی ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندے کو جو ہے نا وہ اونگ آنی شروع ہو جاتی ہے، نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اسی حالت میں جو صاحب مزار ہیں وہ اپنا دیدار بھی کروا دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی یہ اپنا اپنا مزاج ہے ناظرین، کہ آپ کس قدر محبت کے ساتھ، کس قدر عقیدت کے ساتھ، کس قدر خلوص کے ساتھ، اور کتنی پختہ نیت کے ساتھ، اور جب جیسے آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کا جو بیٹھنا وہاں پہ ہے اس کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کی سوچ کے ساتھ منسلک ہے، کہ آپ کس عقیدت کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ جس انداز سے آپ بیٹھیں گے، جس لحاظ سے آپ سوچیں گے، اسی لحاظ سے جو صاحب مزار ہے اس کی آپ کو توجہ حاصل ہوگی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، اور نیند کے غلبے میں آپ کو بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پہ ہوں کہ وہاں پہ بالکل روشنی ہی روشنی ہے، میری ہر طرف جو ہے وہ نور ہی نور ہے، اور اس نور میں جو صاحب مزار ہیں وہ بالکل ایک سفید لباس میں ایک بزرگ کی شکل میں آپ کے سامنے آتے ہیں، پھر وہ آپ سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بڑا مقام ہے ناظرین، لیکن یہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ پڑھیں گے۔ اس میں بالکل ڈرنے کی، خوف کرنے کی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ آرام کے ساتھ بیٹھ کے کسی بھی مزار پہ جا کے، اور یہ یاد رکھیں اگر ایک جمعرات یہ آپ کا کام نہ ہوا تو دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لگاتار آپ نے جانا ہے اور صاحب مزار کی توجہ کو حاصل کرنا ہے۔ تو آپ کی وہ تمام جو منزلیں رکی ہوئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس وظیفے کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ وہ تمام پایہ تکمیل تک پہنچے گی۔
تو آپ کو دینی دنیاوی دونوں طرح کے جو فوائد ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ حاصل ہوں گے۔ ناظرین، اس عمل کو کریں، جہاں بھی آپ پڑھیں وہاں پر بیٹھ کے میرے لیے بھی مسکین کے لیے دعا کیجئے گا، مجھ فقیر کے لیے بھی دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔